يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين آمنت بالله صدق الله العظيم. خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے سے قبل ایک مرتبہ بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ غالباً یہ 7ویں محفل ہے اور کئی سال سے علماء نے بزم اہل بیت کی جانب سے محافل ذکر امام حسین علیہ السلام شہدائے کربلا کی محل جات میں محفلیں منعقد کی جا رہی ہیں اور لوگ بڑے ہی شوق سے ان محفلوں میں شرکت فرما رہے ہیں اور کسی نہ کسی محفل میں کوئی نہ کوئی سادات کرام مشائخ یا علماء کی موجودگی بھی دیکھی جا رہی ہے. اللہ اہل بیت کے صدقے میں ہماری ان محفلوں کو قبول فرمائے. برادران اسلام، ایک پرسوں میں کلیر شریف جانا ہوا، بارگاہ میں ٹھہر کر اجازت لیا اور یاسین شریف پڑھ کر دعائے سیفی کا ورد کر رہا تھا کہ ایک قلندر آ گیا اور وہ قلندر نے 2 اشعار کہے اور اس کے بعد کچھ اس طرح کہا کہ فلک پہ جنت حسین کی ہے، فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمیں پہ کعبہ حسین کا ہے. فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمیں پہ کعبہ حسین کا ہے. جو ساری امت کی لاج رکھ لے وہ ایک سجدہ حسین کا ہے، وہ ایک سجدہ حسین کا ہے. اور پھر اس نے گھوم رہا تھا تو پڑھا کہ نہ بقر عید و محرم نہ عید والا ہے، نہ بقر عید و محرم نہ عید والا ہے، نہ غوث و خواجہ نہ بابا فرید والا ہے. میری نگاہ میں دنیا میں 2 ہی فرقے ہیں، میری نگاہ میں دنیا میں 2 ہی فرقے ہیں، میری نگاہ میں دنیا میں 2 ہی فرقے ہیں. حسین کا جو نہیں وہ یزید والا ہے، حسین کا جو نہیں وہ یزید والا ہے. تو کہہ رہا تھا کہ پیاسے رہنا امام حسین کا یہ راز تھا، ورنہ پیاس سے رہنا یہ امام حسین کا ایک راز تھا، ورنہ اگر چاہتے تو فرشتے کعبے سے زمزم لے آتے ہیں. ہائے 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 ہائے. اور 2 اشعار بڑے پیش خدمت ہیں، بڑے پیارے ہیں کہ ان کے الفت کا تاج رکھتے ہیں، ان کے الفت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں. خوف کیا ہو ہمیں یزیدیوں کا، خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں کا، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں. قادر خدا کی ذات ہے، قدرت حسین ہے، ساری حقیقتوں کی حقیقت حسین ہے. اللہ اکبر. سجدے کو طول دے کے بتایا رسول نے، لوگوں میری نماز سے افضل حسین ہے.
اللہ اکبر۔ برادران اسلام، یہ آج کی محفل جناب جہانگیر پاشا قادری الکاظمی کے مکان پر ہے۔ اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور اس محفل کو قبول فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اے ایمان والو، مدد مانگو نماز سے اور صبر سے۔ نماز سے اور صبر سے۔ اللہ نے مدد مانگنے کے لیے دونوں سے کہا کہ نماز سے بھی مدد مانگو اور صبر سے بھی مدد مانگو، لیکن جب ساتھ رہنے کی بات آئی تو کہا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ بڑی پیاری بات ہے پاشا، توجہ ادھر دیجئے۔ آنے والے آتے ہیں، جانے والے جاتے ہیں، ان کی محفل ہے، جس کو چاہتے ہیں بلا لیتے ہیں۔ ہم تو 2 دن کے سفر پر ہیں، تمہاری محبت میں 2 گھنٹے پہلے سے آ گئے ہیں۔ محبت اس چیز کا نام ہے۔ محبت جب ہوتی ہے نا تو دلیل مانگتی ہے، وقت چاہتی ہے، قربانی چاہتی ہے۔ وہ ہمارے پاس کہاں ہے؟ ابھی آگے بتاؤں گا حضرت عباس، مولا غازی عباس کی شہادت آج۔ یہ تو صدقہ ہے ان کا۔ خدا کی قسم، اگر میرا حسین اپنے بچوں کے ساتھ میدان کربلا میں قربان نہ ہوتا تو کئی ان محفلوں میں ہم بیٹھ سکتے تھے؟ کہ یہ دین ہمیں نصیب ہوتا؟ نہیں، یہ صدقہ ہے ان کا۔ تو اے ایمان والو، مدد مانگو نماز سے اور صبر سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب مدد مانگنے کے لیے دونوں سے کہا تو میرے مولا پھر آگے یہ کیوں نہیں کہا ان اللہ مع المصلیین، کہ میں نماز پڑھنے والوں کے بھی ساتھ ہوں؟ جب کہا کہ مدد مانگو نماز سے تو پھر یہ بھی کہا ہوتا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں۔ یہی کیوں کہا ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں؟ مدد دونوں سے منگوا رہا ہے۔ ساتھ رہنے کی بات آئی تو کہہ رہا ہے کہ میں صرف صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ پھر نمازیوں کے ساتھ کیوں نہیں؟ تو 1400 سال پہلے اس آیت کا جو شان نزول ہوا تھا وہ سن 60 ہجری میں اس آیت کا شان نزول سمجھ میں آیا۔ اس لیے کہ اذان تو ادھر بھی پڑھی جا رہی تھی نا، نماز ادھر بھی ہو رہی تھی، اذان ادھر بھی ہو رہی تھی، نماز ادھر بھی ہو رہی تھی۔ اگر اللہ یہ فرما دیتا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے بھی ساتھ ہوں تو قسم ہے خدا کی قیامت تک یہ سمجھنا مشکل ہوتا کہ اللہ یزیدیوں کے ساتھ تھا یا حسینیوں کے ساتھ تھا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا نقطہ ہے۔ وہ یہ بات اور یہ الفاظ، یہ لفظ اس بات کی گواہی دیتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اب پوچھیں گے مولا تو کس کے ساتھ ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے صبر جس کے ساتھ ہے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ معصوم علی اصغر پیاسا کدھر ہے؟ اللہ ادھر ہے۔ جوان کی لاش پر گھوڑے کدھر دوڑے جا رہے ہیں؟ اللہ ادھر ہے جدھر حسین کا صبر ہے۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، مدد مانگو نماز سے اور صبر سے، اللہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے ہائے ہائے، کیا مقام ہے، کیا مقام ہے۔ حجۃ الوداع ہوا، واپسی میں غدیر خم پر ہاتھ پکڑ کر بتا دیا علی تجھ سے، جس کا میں مولا ہوں تو اس کا مولا ہے، میں جس کا آقا ہوں تو اس کا آقا ہے۔ کعبے میں بتوں کو گراتے وقت اپنے شانوں پر چڑھا کر بتا دیا علی تجھ سے بڑی فضیلت کسی کی نہیں ہے، تیرا مقام کیا ہے تو دیکھ لے۔ سجدے میں ہیں حسین آ گئے، پشت انور پر سوار ہو گئے، نماز طویل ہو گئی، سجدہ طول ہو گیا، سجدے کو طول دیا۔ محبوب اٹھنا مت، اس لیے کہ تم اٹھو گے حسین گرے گا، اور حسین گرے گا تو اس کی تکلیف میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مسجد نبوی ہے، خطبہ واجب ہے سننا،
اور 2 رکعت جو نماز ہوتی جمعہ کی، اور ہر ظہر کی نماز 4 رکعت ہوتی، تو اب یہ جو 4 رکعت ہونے والی ہے، جمعہ کی 2 رکعت کہاں جاتی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو خطبہ سنتے ہیں نا، وہ 2 رکعت نماز فرض کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اس کا خلاصہ یہی تو ہے۔ تو یہ خطبہ جو عبادت میں شامل ہے، میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، امام حسن حسین گھر سے باہر نکلے، دروازے سے نکلے، مسجد میں آ رہے ہیں، صحابہ کرام سے لڑا کھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، میرے آقا نے دیکھا نہ گیا۔ اولاد کی محبت دیکھا نہ گیا، حالانکہ چاہتے میرے آقا تو کہہ دیتے کہ سلمان میرے بچے آ رہے ہیں، بلا لو، بلال میرے بچوں کو لے آؤ، حذیفہ میرے بچوں کو لے آؤ، عمر میرے بچوں کو لے آؤ، حسن اور حسین آ رہے، نہیں، کسی سے نہیں کہا۔ میرے آقا نے خطبہ چھوڑا، وہاں سے ممبر سے اترے اور حسین کا ہاتھ پکڑا، ساتھ میں لیے اور ممبر پر بٹھا لیے، کیا بات، واہ۔ ممبر پر بٹھا لیے۔ خدا کی قسم، کیا اس سے پہلے میرے آقا خطبے میں بیٹھا کرتے